اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم کر لیتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے، ان کے اوپر سے رزق برستا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ابلتا۔ تقیم التورات والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ تو دو خوف جو ہے وہ انسان کو راہ راست پر چلنے اور اس کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے روکتے ہیں۔ جب یہ دو خوف انسان کے ذہن سے نکل جائیں تو پھر وہ دنیا کا ایسا انسان بن جاتا ہے کہ تاریخ اس کے نام کو یاد رکھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم تحریک کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک کی آج ہم نے سورہ بقرہ کا جو 5واں رکوع ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 رکوعوں میں تمام دنیا کے لوگوں سے خطاب کیا، اور اس کے بعد آج اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کو مخاطب کیا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ چونکہ دنیا کی تاریخ میں آج بھی اتنی لمبی تاریخ کسی قوم کی نہیں ہے جتنی بنی اسرائیل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی ان کی 1500 سال کی تاریخ تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ ہے وہ تقریباً اتنا بنتا ہے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ہر نبی کا ایک لقب ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو ان بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسرائیل کی اولاد، یعنی وہ قوم جو اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا سب سے پہلے تذکرہ تمام عالم کو مخاطب ہونے کے بعد اسی قوم کو ایک نشان کے طور پر، عبرت کے طور پر اور سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اس قوم کا تذکرہ کیا، اور اس قوم کے جو افعال ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے یعنی اپنی امت کو کہ قرآن پاک کے اندر جو سب سے زیادہ تذکرہ ہے نا وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برائیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم میں تھیں، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ویسی ہی برائیاں ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل جو ہے وہ گوہ کی کھوڈ میں گئی ہے نا تو میری امت بھی گوہ کی کھوڈ میں جائے گی۔ گوہ کا پتہ ہے نا، جانور جو ہوتا ہے۔ تو یعنی جو خرافات، جو برائیاں، جو مسائل اور جو اسلام سے انحراف بنی اسرائیل نے کیا، وہ انحراف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کرے گی۔ اس لیے اسی قوم کی مثال دے کر اس کی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بار بار اسی قوم کا تذکرہ آیا کہ اس کے ساتھ اللہ نے یہ کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ پیغمبر نے یہ کیا، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا جو مرکز تھا وہ فلسطین تھا، ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا مرکز بھی فلسطین ہی رہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا،
اور ان کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا جو مرکز تھا وہ عراق تھا، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا مرکز سعودی عرب تھا۔ تو فلسطین میں حضرت اسحاق کی جو بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ لیکن حضرت یعقوب کے جو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ چونکہ ایک وجہ سے آگے ہم پڑھیں گے کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور کنویں والے نکال کے لے گئے، اور وہ بعد میں وہ مصر کے جا کے بادشاہ بن گئے، تو انہوں نے پھر اپنے والد محترم کو بھی مصر میں ہی بلوا لیا تھا۔ تو گویا وہ جو نسل تھی نا بنی اسرائیل، وہ پھر فلسطین سے منتقل ہو کر مصر چلی گئی۔ پھر انہی کی اولاد سے موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، پھر وہ قوم جو تھی وہ ان کے ساتھ آگے اس کی تاریخ ہے۔ تو آج سے تقریباً 4000 سال کی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، یعنی یہ تب سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت یعقوب کے خاص ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ہماری قربت حضرت یعقوب سے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ زیادہ ہے، اسی لیے ہم جنتی ہیں، اور اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اگر گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور پھر ہم جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا تذکرہ آگے قرآن پاک میں آئے گا۔ اب اللہ نے اسی قوم کو مخاطب کیا ہے قرآن پاک میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا اور 13 سال کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان قبائل کے اندر یہودیوں کے پائے کے عالم تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مطلب ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے والے تھے۔ تو کوئی بھی مشرکین مکہ یا کسی بھی عام آدمی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو وہ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد اکثر اوقات وہ ان یہودیوں سے بھی رجوع کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آیا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور ہر ایک عمل کا حساب دیا جائے گا، تو یہ باتیں تو تم لوگ بھی کرتے ہو، تو تمہاری باتیں اور ان کی باتیں تو ملتی جلتی ہیں، تو پھر تم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ باتیں تو تمہاری ایک جیسی ہیں، تو تم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو پھر وہ اپنے جو جواب دیتے تھے وہ صحیح بات کا صحیح جواب نہیں دیتے تھے، بات کو الٹ پھلٹ کر دیتے تھے۔ مثلا اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہماری تحریک کے فرض کرو حاجی اللہ بچایا صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں جی، میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں پیش کیا کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، یہ کہتے ہیں جی آپ جیسے دیکھیں جی میں جیسے تحریک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اچھا تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار حاجی اللہ بچایا صاحب جو تعلیم دیتے ہیں نا وہ بھی اچھی ہے، اور وہ بندہ بھی قول و فعل کا مطلب ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مطلب ہے جو زمانے کی برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان میں نہیں ہیں۔ تو اگلا بندہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے اچھا بھائی اگر وہ صحیح بات کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، اور آپ اس کے ساتھ شامل ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اگلا بندہ آپ کو زمانی بات بھی کر سکتا ہے، مثلا تانوں نہیں پتہ اندر دی گل دا، آپ کو ایسا بھی اگلا بندہ کہہ سکتا ہے کہ تانوں اندر دی گل دا نہیں پتہ، میں جاننا، حالانکہ پتہ اس کو بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہودی جو تھے وہ جو بھی مسلمان نیا ہوتا تھا نا وہ یہی کہتے تھے، یہ میں نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے، کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ کہیں میں دوسروں کو یہودی کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں سارے، میں تو مثال کے طور پر بات سمجھائی ہے۔ تو وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تانوں اندر دا نہیں پتہ، یہ تو مجنون ہے، دیوانے، یہ صحیح نہیں، مطلب ہے کہ صحیح پیغمبر نہیں۔ تو اس کا تذکرہ آگے قرآن پاک میں آگے بار بار اسی قوم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا مخاطب بنی اسرائیلوں کے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی نام لیا ہے نا احترام کے ساتھ لیا ہے۔ وہ ان کو اور بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے پھرے ہوئے لوگو، اے ظالم لوگو، اے گمراہو، یا اے فلاں فلاں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو کہا ہے اور احترام کے ساتھ کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی یلتی، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی،
انعمت علیکم یعنی جس کا میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وہ تم نے کمائی نہیں تھی بلکہ اللہ کا خاص انعام تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکُم، میرے ساتھ جو تمہارا وعدہ تھا اسے تم پورا کرو، تمہارے ساتھ جو میرا وعدہ ہے اسے میں پورا کروں گا۔ یہ ایسے اس کی تفسیر میں جو آگے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو ناراض ہے، ہمارے اوپر تو اب مہربان ہی نہیں رہا، اس کی تو اب شفقت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ یہودی ہر جگہ پہ ٹھکرائے جا رہے تھے، ان کو مار پڑ رہی تھی، ان کے اوپر ضلالت تھی، ان کے اوپر عذاب تھا اللہ کا، تو وہ ایسی باتیں وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو تم پورا کرو، پھر میرا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دوں گا، جیسے آگے قرآن میں آتا ہے اس سے اگلے رکوع میں، اور تمہیں میں دنیا کا سردار بناؤں گا، تو پھر میرا وعدہ جو ہے وہ میں پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے تم وعدہ پورا کرو۔ اسی کا تذکرہ آگے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں بھی آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وعدہ بنی اسرائیل کا تھا وہ کیا تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس وعدے کو مسلمانوں کو بھی یاد دلایا ہے کہ تمہارا بھی یہی کام ہے، اگر تم بھی وعدہ پورا نہیں کرو گے کہ تم بھی ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوگے جیسے بنی اسرائیل ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر اہل کتاب، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان کی لغزشات کا کفارہ کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے، اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم کر لیتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے، ان کے اوپر سے رزق برستا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ابلتا۔ آپ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تورات کو قائم کرتے جیسے میں نے ان سے کہا تھا، وعدہ لیا تھا، تو ان کے اوپر سے رزق برستا۔ جیسے اب آپ دیکھیں، جب آپ کی گندم کو، جب آپ کی کپاس کو، کوئی بھی فصل آپ بوتے ہیں، پانی کا موسم آ جائے، بارش آ جائے، جیسے ہی پانی کی ضرورت پڑے تو بارش آ جائے، آپ خود دیکھیں پانی کی کتنی بچت ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کی فصل پکی ہوتی ہے، بارش نہ آئے، اس کو صحیح دھوپ مل جائے تو وہ کتنی جلدی سمیٹ لی جاتی ہے۔ تو اس طرح اسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پھر آپ وہ خزانے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اپنے ان بندوں کے اوپر جو اس کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو ان کو اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ان کی رزق ابلتا، اور ان کی یہ جو آج خستہ حالی ہے، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہ آپ فرما دیں کہ اہل کتاب لستم علی شیء، تم ہرگز حقیقت پر نہیں ہو، تم کسی صحیح بات پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو بھی جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یعنی جو صحیفے باقی۔ اب یہ قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کی مثال دی بنی اسرائیل کی کہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو دین نہیں سمجھا، اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، پیچھے پھینک دیا ہے، اور اپنی جو ان کی خواہشات تھیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے وہ دنیا میں ضلالت اور رسوائی کی طرف ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ، یعنی خاص ہوتا ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی مجھ ہی سے ڈرو۔ آپ غور کریں، اس پہلی آیت میں جو سبق ملتے ہیں ہمیں دو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی مہربانی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے۔ آپ صرف دعاؤں سے اللہ کی مہربانی حاصل نہیں کر سکتے، جب اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اور جس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بن جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر اس کی آنکھیں اللہ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ صحیح دیکھتا ہے۔ پھر اس کے کان اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، وہ صحیح سنتا ہے۔ اس کا دماغ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، وہ صحیح سوچتا ہے، وہ غلط چیز سوچ ہی نہیں سکتا، اس کو کسی معاملے میں نقصان ہی نہیں ہوتا۔ وہ جدھر جاتا ہے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بنتا جاتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے نا وہ ہم نے پورا کرنا ہے، پھر اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی مار ہی نہ دے، جان ہی نہ چلی جائے، بڑے بڑے لوگوں سے پنگا لے لیا ہے تو کہیں میری جان ہی نہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا جو خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا رزق نہ بند ہو جائے، میری جو دولت آ رہی ہے، میرا جو کاروبار چل رہا ہے یہ نہ ختم ہو جائے۔ تو دو خوف جو ہے وہ انسان کو راہ راست پر چلنے اور اس کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے روکتے ہیں۔ جب یہ دو خوف انسان کے ذہن سے نکل جائیں تو پھر وہ دنیا کا ایسا انسان بن جاتا ہے کہ تاریخ اس کے نام کو یاد رکھتی ہے۔ فرمایا کہ خاص مجھ سے ڈرو۔ آگے فرمایا اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ تورات کو نہ پڑھو، اس کو نہ مانو۔ تورات میں بھی وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، انجیل جو عیسائیوں کے پاس کتاب ہے اس میں بھی وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، زبور جو ہے اس میں بھی وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، صحیفوں میں بھی وہی کچھ تھا جو قرآن میں ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تو بہت سارے لوگوں نے اس میں ترامیم کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ان میں ملتی ہیں کہ اس وقت بھی آپ کو انجیل میں ملے گا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، اور جب تمہاری زندگی میں آئے تو تم نے اس کی شریعت پر ایمان لے کے آنا ہوگا۔ یعنی اس وقت بھی ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ فرمایا اس پر ایمان لے کے آؤ، تم اس کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں تو سمجھ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ آخرت کا پتہ ہے، تمہاری کتاب میں تو دوزخ اور جنت کا تذکرہ ہے۔ یہ مشرکین عرب تو چلو اس کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ نیا دین ہو، لیکن تم تو پہلے سے عمل کرنے والے ہو اچھائی کے اوپر، تو تمہیں تو کم از کم پہلے ایمان لے کے آنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں اس کو تھوڑی قیمت پر بیچنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اس آیتوں کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ ہم کوئی اس کو تکڑی میں تول کے تو نہیں دیتے۔ آیتوں کے بیچنے سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کو سمجھ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور چند پیسوں کے عوض اگر ہم نے جھوٹ بول دیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی آیتوں کو بیچا ہے۔ ہم جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں، جو چیز خراب ہے اس کو نیچے چھپا کر اوپر اچھی چیز رکھ کر ہم اچھا ریٹ لینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، کوئی جانور ہے، اس کا نقص ہم نہیں بتا رہے بیچنے والوں کو اور صرف اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں اس خریدار کے ساتھ۔ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ ہم وعدہ جو کرتے ہیں اس کو جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں، مجبوری ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں۔ ہم وہ مسئلے بیان کرتے ہیں جس سے ہماری جیب فل ہو اور جس سے ہمیں نقصان کوئی نہ ہو، اس کا مطلب، اور وہ ان مسئلوں کو ہم چھپاتے ہیں جس سے ہمیں نقصان بظاہر ہوتا ہو، تو یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ اور یہی کچھ یہودی کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، اور اب تو مسلمان بھی تقریباً ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، صحیح بات کو اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ۔ اگر آپ کسی گروہ کے ساتھ گئے ہیں تو جو حق پہ ہے اسی کی بات کرو، آپ یہ نہیں کہ اس کو بھی خوش کر دیں اور اس کو بھی خوش کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرتا ہے۔ جو کھرا بندہ ہے، جو سچا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے وہ ہارے یا جیتے۔
اور جو غلط راستے پر ہے اس کی ڈٹ کر مخالفت کریں، چاہے آپ کا کاروبار جاتا ہے جائے، آپ کی جان بھی جاتی ہے جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ جو صحیح بات تمہیں پتہ ہے